من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن اور بعض چہرے ایسے بھی نظر آ رہے ہیں جو کئی دنوں سے یہاں تشریف نہیں لا سک رہے تھے. خوش آمدید حضرات. جیسے کہ اعلان کیا جا چکا ہے، آج ہمارے درمیان ایسی شخصیت خطاب کرنے والی ہے ان کے شاید میرا خیال ہے کہ 200 سے زائد خطابات ہو چکے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ جتنے میں بھی اپنے گھر پہ ایسی محفل سجاتے تھے اور مجھے بھی اس میں شرکت کا موقع ملتا تھا اور مجھے زمین کے اعراض سے استفادے کا موقع تھا. آج کا یہ آج کی نشست جامعہ وداریہ کے قومی حال جامعہ وداریہ کے قومی کے کانفرنس ہال میں منعقد ہو گئی ہے اور اقبال شناسی کی 1037 نشست ہے. ہمارے محافل جو ہوتے ہیں اس میں سب سے قدیم یہ اس کے بعد سلسلہ شروع ہوا کافی دنوں کے بعد تاریخ اسلام کا بھی اس کے بعد شریعت یہ نشست آج 17 مارچ 2021 بروز شاہ شمع بعد نماز اثر مطابق 3 شعبان 1442 منعقد ہو گئی. آپ نے مقرر کو پہلے بھی سنا ہے اور میں ان کی صلاحیتوں کی تعریف میں تمہوں نے تعریف ہو جائے گی. اس سے بہت ضروری آپ کو واقف ہے. اس سے اندازہ کریے کہ ان کے خطابات کا جو اقتباس ہوتا ہے وہ اقبالات بہت نمایاں طور پر شائع کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسے خطابات ہوتے ہیں جس میں اقبالات کی گنجائش کی وجہ سے جگہ یا نمایاں کر کے چھاپنا اس کو بدلاؤ کرتے ہیں. لیکن ضیاء الدین میاں صاحب کے خطابات کو بالغی تقریباً 100 اقبالات چھاپتے ہیں اور پھر ان کو نمایاں جگہ دی جاتی ہے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ آج کئی ایسے چہرے مجھے دکھ رہے ہیں جو عرصے دراز سے یا کافی دنوں سے نہیں آئے تھے. مجھے کبھی تو ہے کہ آئندہ اس بات کا خیال رکھیں گے کہ ہمارے محافل کا سلسلہ جاری ہے.
ویسے آپ کو معلوم ہے کہ ماہ رمضان میں ہمارے محافظ میں اور رمضان کی احمد آمد میں آج کے قریب صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ شہر شریف پر تشریف لائیں اور زمین کے آواز سے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. محترم غلام اسلانی صاحب سینئر ایڈوکیٹ کنوینر المحافل جناب افتخار حسین صاحب اور ہمارے محترم زین العابدین صاحب اور رفقاء اکرام بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کی گفتگو کا عنوان یقین محکم عمل کا اہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیریں. ابھی گزشتہ ایک ہفتہ پہلے معراج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر سال جیسا ہم جشن مناتے ہیں، جشن بھی منایا اور اس تاریخ کے مناسبت سے جو عبادتیں کرنا تھا عبادتیں بھی کی. جی علماء کرام نے اپنے مواعظ سے حسنہ سے اور تقریروں سے سامعین کی معلومات میں اضافہ نہیں کیا تو کم سے کم ریپیٹ کیا، تو ہر سال جو ہے سنتے آ رہے ہیں. لیکن ایک بے چینی میں سمجھتا ہوں سامعین کے دل میں بھی رہتی ہوگی، ہمارے دل میں بھی رہتی ہے کہ اتنی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اصل میں انقلاب آتا کیوں نہیں ہے. تو ہمارے پاس اتنی بڑی بڑی کتابیں ہیں، مفکرین ہیں، جی لوگ غور و فکر کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیا بات ہے کہ ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو یہ قرآن کی آیت جو ہے اس کا جواب دیتی ہے جو میں سوال اٹھایا تھا پہلے. جی اس کا جواب یہی ہے کہ ان اللہ اللہ تعالیٰ بدلتا ہی نہیں، کوئی تغیر آ ہی نہیں سکتا. آپ جب تک کہ تمہارے دلوں کے اندر تمہارے دماغ میں کچھ کرنے کا جو ہے شعور نہ. ایک بات ہے کہ اب آج کل ہم اخبارات میں دیکھ رہے ہیں وسیم رضوی انتہائی نالائق آدمی کہ جس کو قرآن مجید کے بارے میں نہیں معلوم. قرآن مجید کیسی عظیم کتاب ہے، 1400 سال سے برابر لوگ اس کو پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں. جی اور اخبار نے تو یہ بھی کہا تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے زمین پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف. تو تبدیلی لانے کے لیے اقبال جو قرآن مجید سے اور سیرت طیبہ سے حالات کے سمجھنے کو اور حل کرنے کو قرآن مجید کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں. علامہ اقبال ہمیں پسند اس لیے ہیں خاص طور سے بحث شاعر کے بحث ادبی شاعری اور وہ خوبیاں ہیں اپنی جگہ پر. لیکن ہم کو جو عزیز ہے جو یار اس محفل میں ہم زور دیتے رہے ہیں. بعض لوگوں نے تو کہا تھا کہ مسجد میں اقبال کو لے گئے، ارے مسجد میں کہاں لے گئے. تو اس کے بعد لوگوں کو معلوم ہونے لگا کہ واقعی اس سے کتنا فائدہ ہوا. 22 سال میں کتنے لوگ جو ہے اقبال کے مطالعے کے لیے رجوع ہوئے، سمجھنے کی کوشش کی، اور اس وجہ سے جو ہے بہت سارے حیدرآباد کے خاص طور سے علماء شعراء ادباء نے کتابیں لکھی، فارسی شاعری کا اردو میں ترجمہ کیا.
یہ سب کس لیے؟ اس وجہ سے کہ علامہ اقبال ہمارے مسائل کا حل بتاتے ہیں، ہمارے مسائل کے حل بتاتے ہیں۔ تو چنانچہ تین باتیں مجھے بھی اس بات سے کافی اتفاق ہے۔ کبھی ہم کو موقع ملے تو ہم 2-4 آدمی بیٹھ کے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کر سکتے ہیں، اور اگر اچھی اسٹڈی کر کے آئے اور ہم مطالعہ کرنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں تو ہم بیٹھ سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے خالص عقیدہ توحید سے دوری۔ خالص عقیدہ توحید، خالص یعنی بالکل یہ بھی ہے، یہ بھی چلتا ہے، یہ بھی چلتا ہے، ایسا نہیں۔ خالص عقیدہ جو ہے اللہ کی وحدانیت کریں، پہلی چیز یہ خالص عقیدہ توحید سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، دور ہو گئے۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جمود عمل، ہمارے عمل میں جمود آ گیا ہے۔ جمود بولے تو انرشیا، ایکشن نہیں ہے، انرشیا، ٹھہراؤ۔ تو یہ دوسرا بڑا سبب ہے ہماری زوال کا، ہمارے ترقی پسند اقوام کے ساتھ ساتھ نہ چلنے کا۔ دوسرا بڑا نقطہ ہے جمود عمل کا از برق تصوف۔ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ تصوف ہے، اللہ کے پاس پہنچنے کے راستے ہیں، کسی حد تک ہوں گے، لیکن اس کی وجہ سے جمود آ گیا، انیکٹیو ہو گئے ہم لوگ، بیکار بس باتیں کرنا، بس قوالی اگر ہو رہی ہے تو اس کے اندر جو ہے مست ہو کے ہم اسی میں غرق رہتے ہیں۔ کبھی کبھار ذوق کے اس کے لیے سنے الگ بات ہے، لیکن مستقل ایک انداز بناتے ہیں ہم جو ہے بالکل انیکٹیو ہو گئے، ہم میں زوال آ گیا، ہم میں جمود آ گیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ دوسرا بڑا وجہ ہمارے آگے نہ بڑھنے کا جمود عمل کا جواز برنگ تصوف۔ برنگ تصوف یعنی اس لیے کہ اقبال کہتے ہیں بعض جگہ یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل۔ پہلے کے لوگ صحابہ کرام وغیرہ کیا کرتے تھے؟ فضا میں نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے آگے ہی بڑھتے جاتے، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات، وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مذہب، یہ مذہب اللہ و جمالات و نباتات۔ 4 مصروں کے اندر بہت بڑی اہم باتیں ہیں۔ اختلاف بالکل ہم نہیں کریں، تصوف والے یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم لوگوں پہ الزام لگا رہے ہیں، ہم بھی ایکٹیو ہیں، ہم بھی مجتہد ہیں اور ہم بھی جدوجہد کرتے ہیں۔ نہیں، نتائج کے اعتبار سے دیکھیں تو کیا ہے؟ ترک دنیا کے انداز، دنیا کو ترک کرنا اور جو ہے گوشہ تنہائی میں بیٹھ جانا۔ آپ روزانہ اتنی تسبیح پڑھیے اور اتنے بیچ پہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھیے۔ ہمارے بچپن میں سنتے ہیں، کچھ شعور نہیں تھا، سنتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے یا کچھ اور آج پڑھنے کے بعد دروازہ کھول کے اللہ کی کوئی مدد آ رہی کیا؟ ہمارے خلیل حسنی صاحب اس طرح سے بتاتے تھے اس کو، کوئی اللہ کی مدد آئی کیا؟ یعنی پڑھ رہے ہیں وظیفے پڑھ کے، عمل کچھ نہیں کرنا چاہ رہے، بس سمجھ رہے کہ بھئی ہم صرف یہ کہتے رہے، پڑھتے رہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا کیا اس وقت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا تو وہ ہوتا تھا ہم حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کے غلام زادے، حضور کے اتحاد سے پہلے لشکر ترتیب دیا گیا ہے اور اس کی قیادت کون کر رہا ہے؟ اسامہ بن زید کر رہا ہے۔ کوئی بڑے صحابی حضرت عمر، حضرت علی، حضرت ابوبکر یا عبد الرحمن بن عوف یا حضرت طلحہ، حضرت زبیر، ان لوگوں نے چھوڑ دیے۔ یہ سب خاندانی لوگ تھے، بڑے مرتبے کے لوگ تھے، مگر ان کے مقابلے میں اسامہ بن زید کو اس لشکر کا سپہ سالار بنا کر گئے۔
اور ادھر تیار تھا لشکر، اور ہوا یہ کہ اسی اسنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ تو حضرت عمر یا اور کوئی صحابہ آ کے حضرت ابوبکر صدیق سے بولے اسامہ بن زید، اس کو بتائے سرکار بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے اختیار تمیزی سے اس کو بدل دیں، ایک سو کارڈ جو بڑے آدمیوں سے بولے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا سپہ سالار کو تو بدلنا دور کی بات ہے، میں ایک رسی کو بھی کسی اونٹ کی یا کسی اور سامان سے دستبردار نہیں کر سکتا۔ جس لشکر کو حضور نے ترتیب دیا ہے میں اس کو نہیں بدل سکتا۔ تو وہ صحابہ میں کیا تھا، دن رات جدوجہد، رات کے راہب دن کے مجاہد۔ سمجھ میں آئی بات؟ بعض لوگ اردو میں نہیں معلوم گا، رات کے راہب یعنی جو دنیا کو چھوڑ کر لگو شہر میں تنہائی میں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں، ہم کیا ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا تھے ہم جی، رات کے راہب جن کے مجاہد۔ اور وہ لوگ کیسے تھے؟ رات کے راہب جن کے مجاہد تھے، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ فقط اللہ بولتے جا رہے، کر رہے کبھی نہیں۔ تو پہلا عقیدہ توحید سے ہماری دوری، دوسرا جمود عمل از رنگ تصوف، اور تیسرا بڑا جو ہماری کمزوری جو ہے محبت رسول سے بے نیازی۔ اللہ کیا ہے جمعہ کے خطبے میں سنتے ہیں، یا اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایک مرتبہ بھی سنو اور اس نے درود نہیں بھیجا تو مجھے یہودی یا نصرانی ہو کے بن جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا، محبت کا اظہار کرنا صرف زبان سے نہیں، وقع کرنے پر اپنی جان دینے کے تیار، اپنا سب کچھ خدا کے راستے میں نچھاور کر دینے کا۔ آپ بولیے یہ جو کورونا آیا ہے تقریباً 1 سال سے، کیسے بڑے بڑے حکومتیں، کیسا امریکہ، کیسا چائنا، کیسا یو ایس اے، ہندوستان اتنا بڑا ملک، اور دنیا بھر میں جو ہے انسان اپنے کنٹرول میں قابو نہیں رہتے۔ ہم کیا ہے تصور میں، آپ سوچتے ہوں گے میں نیند آنے سے پہلے لیٹ کے اب صبح میں پہلے تو بھی ذرا تھوڑا بہت امید رہتی تھی، لیکن اب کیا ہے ایک دم کال آ جا رہا ہے، کچھ گھنٹوں میں ختم ہو جا رہا ہے، تو اس وقت تصور میں آ گیا کہ میری اتنی جائیداد، اتنی میری کار اور ہتھیار، مال و دولت، یہ سب ہے، اگر میں سانس نکل جائے تو کچھ کام آ گیا، میں ساتھ لگے رہوں گا کیا؟ تو پورے دل کے خلوص کے ساتھ ہم میں جہاد کے جذبے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ لوگ پہلے ہم بات کرتے تھے 2-4 سال پہلے، کیا دیوانے ہو گئے کیا، کس کا دریا ہے، ہم مچھلی کی طرح ہیں جی، تو ہم لوگ کیسے اپنے آپ کو بچا سکیں گے؟ دیوالی باتیں کر رہے ہیں، دور ان کا ہے ہمارا نہیں ہے، خدا پر یقین نہیں، اسی لیے اقبال نے کہا پہلا کیا، خدا پر وہ یقین نہیں ہے، خدا کی وحدانیت پر، خدا کی طاقت پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ بہت سارے علامہ اقبال کا اشارہ یاد آ رہے ہیں، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں جوش و خروش اور ایمان کے ساتھ سن کے چلے جاتے ہیں، سن کے جانے کی بات نہیں ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی بات ہے۔ کیا ہے خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تے خفا لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے، بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، بت کدا قریبی ہے جی، وہ تعمیر ہوتے جا رہے ہیں، ایک ہی نہیں ہے،
چپے چپے پر پھیل گیا ہے. اور ابراہیم نہیں ہے مگر جو اس بتگدے کو توڑے، تو ابھی اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہم ابھی خدا لے کے چلے جائیں اور ایک دم کچھ گڑبڑ کر دیں. ایسا نہیں ہے. پوری عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ، اپنے آپ کو تحفظ کے ساتھ، جی ڈرنا نہیں ہے، بس اللہ کے لیے ہم کو اپنے دین کی، اپنے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرتے ہوئے، توکل کرتے ہوئے ہم کو اللہ کی نصرانیت کیا ہے. تو نے بتایا غرور کا سودا، فریب سود و زیاں، لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. یہ سب کچھ ہے جو وہم ہے، یہ کچھ کام آنے والے نہیں ہیں. اقبال کے پاس صرف پتھر والے کچھ نہیں ہیں، یہ مال و اسباب بھی، یہ دنیا داری بھی، تمام جو ہے اشیاء کی محبت میں گرفتار ہونا اللہ کو چھوڑ کر، یہ سب اس میں شامل ہے. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گما، لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی سنانی، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ. یہ اقبال کی بہت ہی مشہور غزل کے انداز میں یہ نظم لکھی گئی ہے کہ اللہ سے، اللہ کے رسول سے محبت کے جو تقاضے ہیں وہ اقبال اپنے جذبات میں اس کو پیش کر رہے ہیں. اور ایک جگہ کہتے ہیں تمدن، تصوف، شریعت و کلام، تمدن، تصوف، شریعت، الکلام، بتانے عجم کے پجاری تمام. حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات ملاقات میں کھو گیا کہ کون کس مرتبے میں ہے. مقام بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈیر ہے. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، تو بجھی عشق کی آگ، اللہ سے اگر ہم کو بے پناہ محبت ہوگی، اللہ سے بے پناہ محبت ہوگی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت ہوگی جس طرح صحابہ ہوگی، تو یقیناً ہمارے دلوں کے اندر تغیر آئے گا. کوئی ہیلے بہانے نہیں چلیں گے. ہم اپنے بچوں کو مجاہد بنانا چاہتے ہیں، ڈرپوک گھر میں گھس کے بیٹھنے والے نہیں. اگر کسی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر کوئی مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، موحدین کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو ان مشرکین کو چیلنج دینے کے مسازہ کی ہے کہ اللہ کی مدد کا وعدہ بدر کے میدان میں ختم نہیں ہوا، اللہ کی مدد کا وعدہ احد کے میدان میں ختم نہیں ہوا، اللہ کی مدد کا وعدہ خندق میں ختم نہیں ہوا، آج بھی زندہ ہے، بشرطے کہ ہم اللہ کی معیت کو اپنے ساتھ محسوس کریں. اللہ ہمارے قلب میں لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود، لا مؤثر الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مؤثر نہیں، لا غالب الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی غالب نہیں آئے، لا ناصر الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کرے گا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. تو یہ وظیفہ میں کلمہ طیبہ کا انداز سے وہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ پورے شعور کے ساتھ پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا، اقبال بھی یہی کہتے ہیں، قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ ہم کو جسمانی قوت بھی حاصل کرنا ہے جہاد کے لیے، ہم کو روحانی قوت بھی حاصل کرنا ہے. یہ بات بار بار سمجھیں، جسمانی قوت کو بھی اور روحانی قوت کو. روحانی قوت کیسے آتی ہے؟ جب یہ اچھے قاری قرآن مجید کی تلاوت سے ہم کو ہمارے دلوں میں جو ہے ایک سرور پیدا کرتے ہیں، اور اگر اس کے معنی بھی ساتھ آتے ہوں گے تو کتنا مزہ آئے گا. اب رمضان شریف تشریف لا لیں، کم سے کم کچھ کوشش کریں ہم قرآن مجید کے جو ہے کچھ روزانہ میں سمجھتا ہوں
کوئی بھی ہمارے پاس سے نہیں جاتا ہوں جا کے رمضان کے مہینے میں پتھر گڈی پہ گھوم رہے ہیں، ہیبٹس پہ گھوم رہے ہیں، ہاں نہیں، بلکہ وہ مبارک ساعتیں ہیں رمضان کی جس کے استقبال کے لیے ہم ابھی سے دعا کرتے ہیں، اللہ بلغنا رمضان کو ہم تک پہنچا دے. تو ہم جو ہے مادی قوت کے ساتھ ساتھ روحانی قوت کے بھی قائل ہیں، روحانی قوت بھی حاصل ہے. مگر صرف روحانی قوت ناکافی ہے، صرف جسمانی قوت ناکافی ہے، دونوں ساتھ بساتھ چلنا چاہیے، دونوں چیزیں ساتھ بساتھ چلنا ضروری ہے. اسی لیے کہتے ہیں مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے. اگر یہ محبت، یہ عشق، حقیقی عشق اللہ سے، اللہ کے رسول سے، صحابہ کرام سے اور اولیاء کرام سے، صالحین سے، جی ان سب کو جو ہے اللہ سے بھی محبت تھی، اللہ سے بھی عشق تھا اور محمد رسول اللہ کے ساتھ عشق تھا. تو ہمارا مجھے عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کھڑے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر. تو محمد کا نام جب دل میں اترے تو ایک ایسی کیفیت پیدا ہو کہ ایمان کے ساتھ ہم جو ہے دنیا کے ساتھ رخصت ہو گئے. مجھے کیا کر یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، خودی کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم گئے جا کے اب تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے مکے کو جانے کے، مدینے کو جانے کے، لیکن ہم کیا، ہم میں سے بہت سارے لوگ سفر آسان ہو گیا، ٹکٹ ملنا آسان ہو گیا تو جاتے ہیں، عمرہ کر کے آتے ہیں. لیکن صرف عمرہ کر کے کہیں وہاں سے ایسا ایمان کی حرارت اپنے دلوں کے اندر لے کر آنا ہے. اب سفر کو لے جانا کریں تو جو جاتے تھے ان کی کڑک کو دیکھیے آپ کہ کیسے جو ہے ہم ایک ساتھ سے جو ہے مقید ہیں، ہم جا بھی نہیں سکتے. تو وہاں جا کر ہم کیا کرنا حاصل کرنا ہے، ہم کو روحانی قوت حاصل کرنا ہے. اور جسمانی قوت، مادی قوت ہم اپنی جگہ پہ جہاں پر رہتے ہیں وہیں پر رہتے ہوئے اپنے بچوں کو اور سب کو جو ہے بولیں گے ہم بے پناہ قوت رکھتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی مائیت ہمارے ساتھ ہے، اللہ زندہ ہے. اس لیے کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہ حی بھی ہے، قیوم بھی ہے، وہ زندہ بھی ہے اور قائم کرنے والا ہے، باقی رکھنے والا بھی ہے. تو آیت کرسی پڑھتے وقت بھی ہمیں وہ شعور رہنا ہے دل اور دماغ میں، دل اور دماغ میں وہ شعور رہنا ہے. کہیں کی خیال اور کہیں ہم پڑھیں تو وہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی، تو کیفیت پیدا کر رہا ہے. یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، حرم کے درد کا درمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. حرم کے درد کا درمان بولے تو کسی ایک مسلمان کو بھی، کسی ایک انسان کو بھی تکلیف پہنچی تو اس کا درد ہم کو محسوس ہونا. کوئی بچے کئی دنوں سے بھوکے کھا نہیں رہے ہیں اور پڑوس والے جو بریانی کھا رہے ہیں تو ایسے بریانی سے کوئی فائدہ نہیں. اور پڑوسیوں کی وجہ سے آپ نے حقوق العبادت ادا نہیں کیے، لہذا آپ کو اس مقام پہ نہیں لے جایا جائے گا جہاں آپ تمنا کرتے ہیں. یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں. یا وسط اخلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کے آغوش میں تسبیح و مناجات. وہ مذہب مردان خدا و مذہب ملا و جمادات و نواب. مدرسے میں جاتے ہیں، استاد اور بچوں کا طالب علم کا رشتہ دیکھتے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے نیازی ہے. بچوں سے کوئی دلچسپی استاد کو نہیں ہے. ان کی تربیت کرنا، ان کو صحیح راستے پہ لانا، ان کو اچھا مومن بنانے کے لیے کوشش کرنا. اسی لیے اقبال کہتے ہیں اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمنا، اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمنا، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. ہمارے اساتذہ کو چاہیے، چاہے وہ دینی مدارس ہوں یا ہائی سکولز ہوں، سائنس اور میتھمیٹکس پڑھاتے ہو، جو بھی ہو، ایسے دینا کہ اپنے بچے ہیں، اپنے الٹا کیا ہو رہا ہے معلوم ہے آپ کو. سچی بات ہو، مسجد میں بیٹھ کے سچی بات ہو. میں بہت سارے جتنا ساتھ جانتے ہیں گاؤں کو جاتا ہوں، وہاں پر کیا ہے
سرکاری مدارس میں ٹیچرز کا اپوائنٹمنٹ ہوتا ہے تو ایک ٹیچر کو تنخواہ کتنی ہے 50,000 60,000 70,000 سرکاری مدرس کو، سرکاری معلم کو. اور وہاں پر ٹیچرز نہیں ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ بچوں کو دے رہے ہیں، ہم کچھ ٹیچروں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. ارے وہاں پر ٹیچر نہیں ہے، بچے کیسا کریں گے، بچے سوشل کیسا پڑھیں گے، بچے تیلگو کیسا سیکھیں گے. اس لیے ہم کیا کرتے ہیں افتخار صاحب بھی کرتے، ایک دو ٹیچروں کو اپوائنٹ کرتے، ان کی تنخواہ دیتے. ظاہر ہے گورنمنٹ جو تنخواہ دیتی ہے وہ تو ہم نہیں دے سکتے، ہم تو نہیں دے سکتے. تو ہم کیا کریں 4,000 5,000 روپے تنخواہ دیتے. تو بھی آپ یقین کریے یہ 4-5 ہزار والا آدمی جس خلوص اور محبت کے ساتھ بچوں سے پیش آتا ہے وہ 60,000 لینے والا نہیں آتا. دس از اے پروف فینامنا. کئی ہر علاقے میں، نظام آباد میں، اورنگ آباد میں، یہ رائل سیما میں، ہر جگہ. تو اس قدر وہ استاد اگر ہوں گے تو ہماری مستقبل کی قوم کا کیا حال ہوگا، ہمارے مستقبل میں ہماری آنے والی نسلیں کیا ہم سے شکایت کرے گی. اٹھا میں مدرسہ و خانقاہ سے نمنار، نہ زندگی نہ محبت نہ معرفت نہ نگاہ. تو ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ملا کو جو ہے ہند میں، ملا کو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، نادان سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد. تو یہ شعر عام طور پہ ہم لوگ آپس میں گفتگو میں بولتے رہتے ہیں اور حقیقت بھی ہے کہ جن حالات سے ہمارے لوگوں کی. اب میں دوسرے پارٹ پہ آتے ہوئے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق جو ہونا چاہیے، ہم کو اللہ کی مخلوق سے جو عشق ہونا چاہیے وہ بتا دیا میں آپ کو. مخلوق دیکھو ہمارے نسل، ہمارے بچے، ان کے ساتھ کیا رویہ ہو رہا ہے وہ جان گئے. اور دوسرا کیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیسا ہے وہ بھی ہونا ضروری ہے. اگر قوم کو مسلمان مومن بننا ہے تو وقت کے تنگی کے لحاظ سے میں صرف اس پہلو پہ گفتگو کروں گا کہ ہم قوت عشق سے ہر پست کو بالا کرتے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کرنے پڑتے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے بارے میں یہ بھی آپ نے سنا ہے، اس سے پہلے میں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کا دعوت نہیں کیے تھے نبوت کا. تو آپ جب چلتے تھے تو چلتے وقت جو ہے تیز رفتار چلتے تھے، پنجوں کے بل ایڑی کے قدرے اٹھی بھی رہتی تھی اور آپ تیزی سے چلتے تھے. ایک مرتبہ ہوا ہے کہ صحابہ بھی چل رہے ہیں، آپ بھی چل رہے ہیں، چلتے ہوئے گزر رہے ہیں، لیکن آپ بہت ذرا آہستہ سے چلتے. کون؟ سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ چلتے رہے. تو صحابہ جو تھے ایک ایک بات کر آپ کی پوچھتے سوال کرتے تھے. تو آپ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ عام طور پہ آپ وقت تیز چلتے ہیں، ابھی تو ٹھیک ہے جو آپ سلو چل رہے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کیا تم دیکھتے نہیں ہمارے ساتھ ایک بوڑھا یہودی بھی چل رہا ہے، اگر وہ اس سے میں فاسٹ چل کر اس کو پیچھے کر دوں تو وہ اس کا دل دکھے گا کہ کاش اگر میں بھی جمع ہوتا تو اسی رفتار سے کر. اس قدر حساس دل رکھنے والے انسان اپنے قوم کے لیے، اپنے مسلمان کے لیے نہیں بلکہ سرکار اپنی قوم کے بارے میں جب ایک یہودی جب اس طرح سے چلتا ہے تو خیال کرتے ہیں تو کس طرح حساس دل آپ کے قلب میں موجود، آپ کے سینے میں محفوظ ہے. ہم اتنا تصور کر سکتے ہیں ہمارا. تو آپ کو ایک یہودی سے بھی اتنی ہی محبت ہے کہ اس کا دل نہ دکھے، اس کا دل نہ دکھے. اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں حضرت ابوبکر غلاموں میں اسامہ بن زید ہے، غلام بن سہیل
بلال حبشی ہیں، یہ سب کون ہے؟ غلام. ہمارے پاس آج کے جیسا نوکران ہوتے تھے ویسے غلام تھے. لیکن ایسے غلاموں میں ہم دیکھیے آج کے دعوتوں میں گئے تو بڑے بڑے لوگ آگے بیٹھ جاتے ہیں. جو ذرا معمولی ہے، چاہے دیندار ہو کچھ بھی ہو، پیسے والا نہیں ہے، زرد پر لباس نہیں پہنا ہے، اس کو پیچھے کہتے ہوئے بیٹھا. میں جو 4 صحابہ کا نام لیا، حضرت سلمان فارسی، صہیب رومی، بلال حبشی، تو آپ دیکھیے اس معاشرے کے اندر کیسی معاشرے میں تبدیلی آئی، عظیم تبدیلی آئی، جو تبدیلی ہم اپنے معاشرے میں پیدا کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یقین کیجئے کہ حضرت عمر فاروق کا جنازہ، نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ صہیب رومی کا. اتنے بڑے عظیم خلیفہ وقت کا نماز جنازہ کون پڑھا رہا ہے؟ یہ غلام پڑھا. کیا معاشرہ ہو گیا، سب آپس میں ایک کوئی بندہ رہا اور کوئی بندہ نواز، سب ایک طرح مل جل کر ایسی جو ہے کیفیت میں رہ گئے. تو ضرورت اس بات کی ہے اگر ہم تبدیلی لانا چاہتے ہیں، ہماری دنیا اور ہمارے آخرت دونوں اچھی ہونی ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے آپ میں تبدیلی لانا چاہیے. اور کیسی تبدیلیاں؟ صرف یہ کہہ کر نہیں، عالم میں فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے. تو ایسے بہت سارے اشعار علامہ اقبال کی زندگی میں ہمیں ملتے ہیں. ایک شب گریزہ ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، دیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سرود رفتہ باز آیت کے نائب نصیب اعتزاز، آیت کے نائب سرابت روزگار ہی فقیرے، دیگر دانائے راز آیت کے نائب. اقبال تو آگے چلے گئے، اب اور کوئی دیگر دانائے راز پیدا ہوگا اس دنیا میں اور ہماری رہنمائی کرے گا، انقلاب لانے والا بن جائے گا. یہ آسان تو آپ کو نظر نہیں آتے. کیوں کہ یہ ٹاؤن ہال جس کو اسمبلی ہال کہتے ہیں، یہیں پر علامہ اقبال ہم سے کچھ گز دوری پر وہاں پر لیکچر دیے. 3 دفعہ وہاں پر آئے، عثمان یونیورسٹی گئے اور عثمان علی خان سے ملاقات کیے، اور سر رام کرشنا پرساد، کشن پرساد جو وزیر اعلیٰ تھے اس وقت، جس کو ہمارے عثمان علی خان کہتے تھے تو کشن پرساد ہے، میں خدا پرساد ہوں، خدا پر شاد ہوں. شاد کا استعمال اپنا تخلص کے طور پہ انہوں نے استعمال کیا. تو میں سمجھتا ہوں اگر آج کی میں نے گفتگو جس انداز سے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ اگر دلوں میں اتر جائے اور ہم اس سلسلے میں کچھ کرنا چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ ارادہ کر لیجیے، اللہ جو ہے آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی رہنمائی کرے گا. آنے والے رمضان میں قرآن مجید کا مطالعہ بھی ہم کو کرنا چاہیے، اس کے ساتھ ترجمے کے ساتھ، اور ساتھ ساتھ کلام اقبال بھی پڑھنا چاہیے. اگر فارسی نہیں آتی تو کم سے کم جو ہے اردو کے جو حصے ہیں 4.5 کتابیں ہیں، جی بانگ درا ہے، بال جبریل ہے، اور جو ہے تو دوسرے نام بھی یاد ہے مغال اعجاز عالی ہے. تو ان سب کو بھی ہم تھوڑے تھوڑے ڈکشنری بھی ملتے ہیں، اگر الفاظ مشکل ہو تو سمجھنے کے لیے ڈکشنری بھی ملتے ہیں. آج الحمدللہ آج کی بیٹھ میں نوجوان بھی ہیں اور دانشور حضرات بھی ہیں. میں ان سے خصوصی گزارش کرتا ہوں کہ ہم جو کچھ ہو سکتا ہے اقبال اکیڈمی کے تحت، اقبال یہاں کی کلاسز کے تحت اس سے فائدہ اٹھائیں. کتنی محنت سے لوگوں کو بلاتے ہیں اور جو ہے ٹائم ٹیبل بناتے ہیں اور اقبالیات کے ماہرین سے کانٹیکٹ کرتے ہیں 1 ہفتہ 2 ہفتے پہلے، تب جا کر کہیں جو ہے وہ ہوتا ہے. اس محنت کو رائے گا ہمیں نتیجہ. اللہ سے یہ محنت ہماری ہم سب کی ہے، رائے گا ہم.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، عزائم کو سینوں میں بیدار کر دے، نگاہ مسلمہ کو تلوار کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگلے ہفتے کے اعلان میں 26 اگست مشین میں خرابی ہونا معلوم ہوا ہے، اور اب جو ہے ایک پرچہ میرے سامنے ہے جہاں آپ کے ہاتھوں میں بھی ہوگا ہے تو اسے مل چکا ہے۔ اس میں جو ہے 19 مارچ کا 24 مارچ لکھا ہوا ہے، تو یہ بعض ہے قبل الصبح حافظ محمد فائز الدین صاحب کا، یعنی جمعہ 19 مارچ کو۔ اور پھر خودکشی اسلام کی نظر میں، خودکشی اسلام کی نظر میں مفتی محمد عرفان قاسمی تاریخ اسلام کی 920ویں لیکچر ہفتے کے لیے مخاطب کر رہے ہیں 1220 مخاطب، جو 20 مارچ ہے۔ 21 مارچ کو درس قرآن مجید ترجمہ و تفسیر حافظ محمد ترویز عالم کے مرکز اقبال میں سورہ بائبل کا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت انفارمیشن سروس کی پی کے لیے نشست ہے 22 مارچ، ہمارا سماج اور ہماری ذمہ داری، مفتی سید فقیہ ساشمی ندوی شریعت انفارمیشن کی 870ویں نشست ہے۔ اور پھر اگلی 4 شعبے کی نشست یعنی 24 مارچ کو ہے بعد اثر، اور آپ کے جانے میں ڈاکٹر رؤوف کا کانفرنس سوال باقی اقبال شناسی میں 1030واں لیکچر خاتم کریں۔ اس کا کہ میں اور ایک بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک صاحب مجھے اقبال احمد انجینئر صاحب کی کتابیں دے رہے تھے، تو یہاں لائبریری کے لیے دے رہے تھے، یہاں ملنے کے لیے کہا تو تھی اقبال احمد انجینئر صاحب نے بھیجی ہے، اور یہ جو ہے تحفہ قبول کرتے ہیں۔ یہودیت اور عیسائیت کی لائبریری میں رکھی جا رہی ہے، اس کو کیا رکھیں۔ آج کے خطاب میں ایک نئے انداز سے ہمارے مفتی صاحب نے ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا صرف واہ واہ کر دینا کافی نہیں، اس لیے جہاں تک ہو سکے علامہ اقبال کا وہی شعر کہ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت کی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نمودی ہے نہ۔ انہوں نے اساتذہ کا ذکر کیا جو تنخواہیں ہیں، مجھے بھی کچھ تعلق ہے اقلیتی کالجز سے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ نے 50-60 ہزار کا ذکر کیا، 1 لاکھ سے زائد سے تنخواہیں گورنمنٹ کی طرف سے۔ کلاسیں تو مختصر ہوتی ہیں نہیں ہوتی، اور 1 لاکھ روپے سے زائد کی تنخواہ اٹھاتے ہیں، اور وظیفہ کرنے والا اعلان ہے تو اب مجھے معلوم ہوئی ہے یہاں پہ ہمارے ایک ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر تشریف فرما ہے ناظم صاحب، کیا تنخواہ ہے نا اساتذہ، کچھ اندازہ ہے نا کیا تنخواہ کیا ہے؟ 1 لاکھ سے زائد ہے نا، صحیح ہے نا؟ اور ہیڈ ماسٹر کے حصے سے پرنسپل کے حصے سے ریٹائرمنٹ کا ہوا تھا، تو یہ جو چیزونا ہے آپ نے اس کو 50-60 ہزار کا ذکر کیا تمہارے جو ہے۔ اس سے علاوہ آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ ماہ رمضان کی آمد ہے اور اس کے ساتھ ہی ہمارے محافل بند ہو جاتے ہیں، تو اتنی گزارش ہے کہ آپ